مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. کہ کسی وجود کا ذکر خود اللہ تبارک و تعالیٰ کرے اور اس کی شان بیان کرے، عظمت کا اظہار کرے. یہ تو آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے. یہ آپ کی کتاب ہے، آپ نے قوم تک پہنچائی ہے. یہ کتاب ہدایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے. تو تقاضا تو یہی تھا کہ اس میں سارا ذکر آپ کا ہوتا، کیونکہ آپ ہی کے حوالے سے کتاب نازل ہو رہی ہے. اور اکثر دیکھا بھی یہی گیا ہے کہ آیات مڑ مڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہی ہیں. لیکن ہدایت پہنچانے کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آگے پہنچانے کے لیے قرآن انبیاء کرام کا بھی حوالہ دیا گیا ہے کہ وہ بھی اپنے دور میں آئے تھے، پیغام پہنچاتے رہے تھے، اور اس کا رد عمل کیا ہوا تھا یہ بھی بتایا گیا، تاکہ آج کا مسلمان دیکھ لے کہ اگر کہیں کوئی رد عمل ہوتا ہے، مخالفت ہوتی ہے، تو پریشان نہ ہو، اسے یقین ہو کہ 1,24,000 نبی جو پہلے آئے تھے وہاں بھی ایسا ہوتا رہا ہے. مخالفتیں ہوتی رہی ہیں، ملک بدل بھی کیا گیا ہے، شہر بھی چھوڑنے پڑے ہیں، بلکہ قرآن مجید نے تو کہا قتل بھی کیے گئے، انبیاء کرام کا قتل بھی ہوا ہے. یہ قرآن کی گواہی ہے. تو محسوس کیجئے کہ کتنی بڑی صداقت تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سارے انبیاء کا حوالہ دے دیا. ایک بات بڑی واضح کر دی گئی کہ یہ نبی نئے نہیں آئے، یہ کوئی ایسا پیغام نہیں لے کے آئے جو پہلے نہیں آتا رہا تھا. جب سے نسل آدم چلی ہے ہدایت کا پیغام آتا رہا ہے. یہ الگ بات کہ کسی قوم کو تھوڑی ضرورت تھی، اتنی باتیں بتا دی گئی، پھر قوم کے ضروریات بڑھی تو اور باتیں بتا دی گئیں. انسان تکمیل کی طرف چلتا رہا تو ہدایات بدلتی رہی. لیکن جب انسان کامل ہو گیا اور کمال انسانی معاشرہ قائم ہو گیا تو پھر آخری ہدایت آ گئی کہ اب قیامت تک یہی معاشرہ ہوگا، یہی ہدایات ہوں گی اور اسی ہدایت پہ عمل کرنا ہوگا. لیکن انبیاء کرام کے زمانے میں نے کئی دفعہ کہا کہ تھوڑے تھوڑے احکام نازل ہوتے رہے، اور ان کا ذکر بھی قرآن مجید نے خود کیا ہے. ان انبیاء کرام کا ذکر زیادہ کیا جن کے ماننے والے اس دنیا میں موجود تھے. یہودی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت ذکر ہوا قرآن میں. کیوں کہ یہود مخالفت کر رہے تھے. عیسائیوں کی تعداد بہت تھی، ان کا بہت ذکر ہوا. اور عرب تو کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنی نسبت رکھتے تھے، اور عیسائی یہودی بھی انہی سے نسبت رکھتے تھے، کیونکہ یہ ہی سب سے بڑے وہ رسول تھے جن کی اولاد میں نبوت آئی، اس لیے ان کا بھی بہت ذکر آیا. پہلے پارے سے شروع ہوا اور قرآن مجید کے ساتھ ساتھ ان کا ذکر چلتا گیا. ایک بات ذہن میں رکھیے، کچھ کا واقعہ بیان کیا تو کسی قوم کے واقعات بیان کر دیے. بنی اسرائیل کے واقعات بیان کر دیے کہ ایسی قوم تھی، یہ کرتی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں قوموں کا واقعہ نہیں بیان ہوا، قوموں کا ذکر نہیں کیا. ساری توجہ کلام کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت پہ رہی، آپ کی ذات پہ رہی کہ آپ کیا تھے، کیونکہ یہی مانتے تھے. یہودی کہتے تھے وہ یہودی تھے جو کیونکہ ہمارے جد امجد ہیں. عیسائی کہتے تھے وہ عیسائی تھے.
قرآن مجید نے کہا ما کان ابراہیم و یہودیاں ولا نصرانیہ، ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، یہ تو بعد میں بنے، تو ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ سچے دل والے مسلمان تھے۔ قرآن نے ان کا ذکر یہ کیا، حنیفا مسلما، حنیف کہتے ہیں جو ساری دنیا سے کٹ کے ایک کا ہو جائے، یعنی وہ ایسے مسلمان نہیں تھے کہ نام تو مسلمان تھا اور تعلقات غیر سے بھی سے سب سے کٹ گئے تھے، سب کو چھوڑ کر ایک کے ہو گئے تھے، وہ حنیف مسلمان تھے۔ اب ان کا ذکر قرآن مجید نے مختلف صورتوں میں کیا ہے۔ میں نے صرف سورہ مریم کا ایک رکوع آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ جس پورے رکوع میں ان کا ذکر ہے، پورا رکوع ہے جس میں ذکر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ سورت کا نام سورہ مریم ہے، ذکر تو حضرت مریم علیہ السلام کا ہونا چاہیے تھا، ان کا ذکر بھی آیا، ذکر ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر تو بہت شاندار الفاظ میں ہوا، بہت محبت کے ساتھ ذکر ہوا۔ قرآن مجید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کی کتاب زندگی پڑھیے۔ یہ کہاں گیا ہے؟ یہ کہاں گیا دوسرا کو؟ دوسرا رکوع ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی کتاب زندگی کا مطالعہ کیجیے۔ شان دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی زندگی پڑھیے گا، ان کی زندگی کا ذکر کیجیے، دیکھیے کہ ان کی زندگی میں کتنی نصیحت ہے، کتنا پیغام ہے، کتنی رہنمائی ہے، کتنی ہدایت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی کتاب زندگی پڑھیے، فی الکتاب ابراہیم، فرمایا کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پڑھیے گا کہ ان کا ذکر ہم نے کیسے کیا تھا۔ لیکن پہلی بات یہ کہی کہ پڑھنے سے پہلے ایک بات آپ اپنے دل میں بٹھا لیں اور ہر ماننے والے کے دل میں بٹھا لیں کہ انہو کان صدیقا نبیّا، وہ بہت سچے تھے اور اللہ کے نبی تھے۔ دو باتیں بتا دیں، صدیق تھے اور نبی تھے۔ یہ بات میں نے پہلے بھی آپ سے کہی تھی کہ یاد رکھ لیجئے، نبی نبی نہیں ہوتا جو صدیق نہیں ہوتا۔ صداقت نبوت کا بنیادی وصف ہے۔ نبی جھوٹ نہیں بولتا، وہ کبھی نہیں کہتا کہ یہ بات غلط ہوئی ہے، بلکہ اتنا سچا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسی بات کہہ دے جو نہ ہونے والی ہو تو وہ بھی ہو جاتی، وہ بھی ہوتی ہے، کیونکہ نبی کی زبان سے نکلی ہے کہ نبی کی زبان پہ جھوٹ نہیں آتا۔ کیونکہ اگر ایک جھوٹ نبی بول دے گا تو اس کا تو سارا کلام مشکوک ہو جائے گا، اس کا تو سارے کلام پہ شک آ جائے گا کہ نامعلوم کتنے جھوٹ بولے، نامعلوم کتنی بات کہی۔ لیکن یاد رکھ لیجئے، جتنے بھی دعوے داران نبوت آئے جو جھوٹے تھے، ان کا کلام آج پڑھیے، 10 سال کا بعد کا کلام پڑھیے تو صاف تضاد نظر آتا ہے کہ پہلے کچھ کہتے تھے، بعد میں کچھ کہتے تھے۔ نبی کا کام یہ ہے کہ پہلی آواز قوم کو دے، جو کہہ دے وہ آخری لمحے بھی اسی پیغام پہ قائم رہے، وہ اپنی بات سے واپس نہ ہو۔
یہ نہ کہے کہ میں نے یہ بات کہی تھی اب نہیں کہتا، اب نہیں کہتا، یہ کام کبھی نہیں ہوتا۔ نبوت کی شرائط بنیادی میں ہے کہ وہ صدیق ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے 2 لفظ استعمال کیے ہیں، صادق الوعد بھی کہا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا کان صادق الوعد، کہ وہ سچا بولنے والے تھے، سچی بات کرنے والے تھے، اور اکثر صدیق کہا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ صدیق ہم عربی میں اس کو کہتے ہیں جو صرف سچ نہیں بولتا بلکہ اپنے بولے ہوئے کلمات کی عملاً تصدیق کر دیتا ہے۔ یصدق قولہ بالعمل، یہ تعریف ہے اس کی کہ جو اپنے عمل سے اپنے کہے ہوئے کی تصدیق کرے اور ہر لمحہ اور ہر وقت اس پہ قائم رہے۔ کوئی وقت نہ آئے کہ وہ کہے کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا یا میری تعویل یہ تھی، ہر لمحہ اس کی تائید کرے۔ یہی ہمارا ایمان ہونا چاہیے انبیاء کے بارے میں کہ انبیاء اللہ کی مخلوقات میں سے سب سے سچا وجود ہے، سب سے سچے ہیں۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے کہا صدیقاً، وہ سچ تھے، جو کہا تھا۔ 160 سال کی عمر پائی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، بعض ایک آدھ سال آگے پیچھے بھی بتاتے ہیں، لیکن 160 سال کا دورانیہ ہے آپ کی عمر کا۔ پہلے دن سے جب وہ دنیا سے آئے تھے ان کے حالات پڑھ لیجئے، تورات نے بہت نقل کیے، قرآن مجید نے بھی بیان کیے، ان کے حالات مختلف کتابوں میں آئے، شروع سے لے کر آخر تک پڑھ جائیے گا۔ ایک معیار پہ شخصیت ہے، ایک اصول پہ سارا وجود ہے، جو کہا ہے وہ کہتے چلے گئے ہیں، اگرچہ عوام سامنے تھے یا حکمران سامنے تھا، بڑے سے بڑی طاقت کے سامنے بھی انہوں نے جو کچھ کہا ہے قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا ہے۔ تو اس لیے بتایا۔ یہاں ایک بات اور بھی ذہن میں رکھ لیجیے کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جھوٹ بول دیے تھے، بیوی پکڑی گئی تھی تو کہا تھا بہن ہے بیوی نہیں ہے، روایات ملتی ہیں، تو کہا کہ ایسا ہو گیا ہے، اس کے بارے میں روایات بھی درج کرتے۔ قرآن مجید نے شروع میں ان کا ذکر کرنے سے پہلے صدیق کہا، نبی بعد میں کہا، اس لیے کہ جو کچھ ان کے بارے میں کہا جائے گا وہ زندگی کا کوئی لمحہ ہو ان کی صداقت داغدار نہیں ہے۔ ان کی صداقت کو تم نے تسلیم کرنا ہے ہر حال میں، خواہ کوئی لمحہ بھی آیا ہو، تمہیں شک بھی پڑے تو اس شک کو دور کر دو، کیونکہ وہ سچے رسول تھے۔ اور یہ بھی بات دعویٰ انہوں نے نہیں کیا، قرآن مجید کے جملے بتا رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کہا کہ میں سچا ہوں، خود رب کہہ رہا، پروردگار کہہ رہا۔ ارے سچائی کی تو انتہا ہو گئی ہے کہ جس کے سامنے بولتے ہیں وہ خود کہتا ہے سچا۔ آدمی تو خود سچائی کے لیے گواہ پیش کرتے ہیں نا کہ جی میں سچ بول رہا ہوں، یہ میرا گواہ ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ میرے سامنے تھے، میں نے یہ کہا تھا، سچ کہا تھا۔ سچائی پر گواہیاں آتی ہیں تو پھر انسان اپنی سچائی منواتا ہے۔ ارے انہیں تو کوئی ضرورت ہی نہیں پڑی سچائی منوانے کی، کیونکہ پروردگار نے کہہ دیا کہ وہ سچے تھے۔ یہ مقام بلند انہیں ملا ہے صدیق ہونے کا، سچا ہونے کا۔ اس لیے ایک مومن کا کام یہ ہے کہ ان کی زندگی کا کوئی واقعہ پڑھے یہ کبھی نہ بھولے کہ ایک سچے کا واقعہ پڑھا، کبھی شک نہ آئے ان کے بارے میں، کبھی کوئی وہم نہ آئے کہ وہ غلط ہو گیا تھا۔ فرمایا یہ یقین کے ساتھ پڑھو کہ وہ ایسے سچے تھے کہ ہو سکتا ہے ہمیں سچے معلوم ہو، وہ سچے نہ ہوں، ارے کہنے والا وہ ہے جو علیم و خبیر ہے، جو مخفیات کو بھی جانتا ہے،
جو ان کے ارادوں کو بھی جانتا ہے کہ سچ بولنا چاہتے تھے، ارادہ کیا تھا، بول کیا دیا۔ فرمایا ایسا سچا رسول ہمارا نبی بنایا ہم نے جو سچا ہی سچا تھا، اس لیے ان کے پیغام کو سچا سمجھو۔ کس قدر عظمت ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ حضور ہم کس امت پر ہیں؟ فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے جس پر میں آیا۔ فرمایا میں آیا ہوں اس ابراہیم علیہ السلام کی ملت۔ معراج کی رات کا واقعہ بیان کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ نے کہا جی آپ کیسے گئے؟ فرمایا بیت المقدس گیا، انبیاء کی امامت کروائی، پھر میں آسمانوں پہ چلا گیا، پہلے پہ گیا، دوسرے پہ گیا۔ آپ ذکر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام گواہ ہیں کہ آپ نے ذکر کیا پورے سفر معراج کا۔ اور فرمایا پھر اوپر چلا گیا حتیٰ کہ عرش پہ چلا گیا، عرش پر۔ فرمایا جب میں عرش کے قریب گیا تو عرش پر میں نے دیکھا کہ عرش کے ایک کنارے کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگائے بیٹھے۔ یہ حدیث معراج کا جملہ۔ فرمایا میں نے انہیں دیکھا کہ عرش کے ساتھ سہارا لیے ہوئے ہیں اور وہاں بیٹھے۔ فرمایا میں وہاں سے گزرا، میں نے سلام کیا اپنے دادا کو کہ وہ وہاں بیٹھے تھے۔ تو دیکھیے کسی نبی کا دوسرے آسمان پہ ذکر کیا، کسی کا تیسرے پہ، کسی کے چوتھے پہ، کسی کا ساتویں پہ۔ حسیب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا تو عرش پر کیا۔ تو مقام بلند اللہ نے اتنا دیا تھا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب قیامت برپا ہوگی سب لوگ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، اللہ عدالت کی کرسی لگائے گا، لوگوں کے فیصلے کرے گا۔ فرمایا فیصلے کرنے میں جب عرش سجے گا تو عرش کے دائیں جانب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ خود فرما رہے ہیں نبی۔ صحابہ نے کہا حضور آپ؟ فرمایا میں بائیں جانب ہوں گا۔ تصور کر لیجئے کس طرح عظمت بتائی، کس طرح شان بتائی۔ فرمایا میں بائیں جانب ہوں گا، میرے دادا دائیں جانب ہوں، اور اللہ کا عرش ہوگا۔ تو اتنی بڑی شان اللہ نے دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ ہمارا دین دین ابراہیمی ہے، ہمارا دین کا بہت بڑے مسائل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آئے ہیں۔ میرے دوستو حج سارا ہی انہی کا، حج کا ایک ایک امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا اور یہ کہہ کے کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا عمل ہے، اسی گھرانے کا، قربانی تک۔ فرمایا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی قبول ہو گئی تو جبریل جانور لے کے آ گئے۔ فرمایا یہ جنت سے لایا ہوں، آپ اسے ذبح کر دیجئے، اسماعیل علیہ السلام کا صدقہ ہو جائے گا، آپ ذبح کر دیجئے۔ فرمایا ذبح کیا انہیں، جنگل میں تھے، کوئی قریب نہیں تھا۔ فرمایا جبریل نے کہا اسے ذبح کر دیجئے، اور آپ نے جانور ذبح کر دیا اور بتا دیا کہ قربانی کا پہلا مرحلہ میں طے کر رہا ہوں، آنے والوں میری یادگار ہے۔ ایک عجیب سی بات مجھ سے ایک نے پوچھی تھی بھی یہ کیوں کرتے ہیں؟ اگرچہ ہم اس پر فتویٰ نہیں دیتے، لیکن بات کہتے ہیں جب قربانی کرتے ہیں تو لوگ اس کی کلیجی پکاتے ہیں پہلے شروع میں، اور عام طور پہ یہ رواج ہو گیا ہے کہ پکاتے ہیں۔ لوگ اس پر نفرت بھی کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ کیا پکانا ہے۔ میرے خیال میں تو وہ جلد پکتی ہے، اس لیے جلد اس کا استعمال کر لیا جاتا ہے۔ لیکن جب میں نے معارج النبوت کو پڑھا، معراج کا واقعہ پڑھا، ملا معین کاشفی علیہ الرحمہ کی کتاب معارج النبوت میں، تو انہوں نے کہا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے دمبا ذبح کر دیا تھا تو قلب و جگر اورا بریاں کر، یہ الفاظ ہے علامہ معین کاشفی کہ دل اور کلیجی اس کی بھون کے کھائی۔
وہاں پکانے کا کوئی انتظام ہی نہیں تھا، پتھروں پہ بھونی. صبح سے پریشان گئے تھے، کھا کے نہیں گئے تھے تو وہاں کھائی. امت نے تو وہ بھی یاد رکھا، وہ بھی یاد رکھا. فرمایا کھا لی تھی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بڑی عید پڑھنے پاؤ تو کھا کے نہ آؤ. کھا کے نہ آؤ کہ ابراہیم علیہ السلام بھی کھانے کے بغیر گئے تھے. کس طرح محبت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عمل کے ساتھ. فرمایا نہ کھا کے جاؤ، اور چھوٹی عید کو آؤ تو کھا کے آؤ. حکم دے دیا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو قربانی کا حکم ہوا تھا. ایک بیٹا، ایک اکلوتا بیٹا تھا اور اسے قربان کرنا تھا. باپ کے دل کی حالت دیکھو کہ جس کا ایک ہی بیٹا تھا اور اسے بھی ذبح کرنے کا حکم مل گیا. کیا حالت ہوگی اس وقت؟ ایک ہی 9-10 سال کا بیٹا، ابھی جوانی نہیں چڑھا ہے، اور حکم ہو رہا ہے اسے ذبح کرو. انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. قرآن بیان کر رہا کہ کہہ رہے تھے کہ ذبح کر رہا ہوں، ذبح کرنا ہے. ابھی کوئی اور اولاد نہیں ہے. اولاد اللہ نے اسحاق کو بعد میں دیا، انعام کے طور پہ ایک اور بیٹا دے دیا. لیکن ایک ہی بیٹا اور قربانی کی بھینٹ چڑھانا ہے. لیکن گھبرائے نہیں. قرآن کہتا ہے ہر بات میں سچے ہیں، ہر عقیدے میں سچے تھے، ہر نظریے میں سچے تھے، ہر اپنے عمل میں سچے تھے. سچ کر کے دکھایا اور نبی بنایا تھا ہم نے انہیں، کیونکہ ان کی صداقت انتہا کو پہنچ گئی تھی. یہ بات میں نے پہلے کہا کہ ہر نبی سچا ہوتا ہے. اس لیے کسی نبی پر یہ الزام کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، اسلام کے نقطہ نظر سے نبوت کا انکار ہے. انکار ہے نبوت کا. نبی جھوٹا ہوتا ہی نہیں ہے. نبی اللہ کا پیغام لے کے آتا ہے، اور اللہ کے پیغام میں وہ کبھی اپنی رائے داخل نہیں کرتا. وہ جو کہتا ہے سچ کہتا ہے. یہاں تک تو میں نے آپ کے سامنے کہہ دیا کہ اگر کوئی ہو بھی جائے تو رب سچ کر دیتا، یہ بھی کر دیتا. اس کی مثال ایک دے دوں آپ کو، شاید شک نہ رہے. معراج سے واپس آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مکے والے پریشان ہو گئے کہ یہ معراج سے آ گئے، اور کتنی جرت ہے دیکھیے کہ رات گئے، اتنا لمبا سفر کر کے آئے، اور صبح مسجد حرام میں بیٹھ کے خود بیان کر رہے. سارا شہر دشمن ہے، مخالفت ہی مخالفت ہے. اور یہ بھی خبر ہے کہ یہ خبر دوں گا تو مخالفت اور بڑھ جائے گی، مذاق بھی اڑائیں گے، لوگ کہیں گے کیا ہو گیا. لیکن مسجد کے اندر بیٹھ کر خود واقعہ بیان کیا، خود واقعہ بیان کر رہے ہیں. کافر پریشان ہو کے دیکھ رہے ہیں، اور کوئی سوال پہ سوال کر رہے ہیں. بہت سوال ہوئے، تقریباً 26-27 بلکہ 28 صحابہ راوی ہیں اس حدیث کے، ایک بھی نہیں، بہت صحابہ راوی. تو کیا ہوا؟ بات کرتے رہے. ایک نے پوچھ لیا کہ ہمارا قافلہ گیا ہے تجارت کا، اسی سفر پہ گیا ہے، اسی علاقے میں گیا ہے جہاں سے آپ کہتے ہیں میں ہو کے آیا، اسی راستے سے گیا ہے، تو کیا راستے میں ملا ہے آپ کو؟ آپ نے کہا ہاں ملا. یہ زمینی حوالہ تھا، ورنہ سفر سارا آسمانی تھا. یہ زمینی حوالہ تھا کہ ملا ہے. کہنے کیسا تھا؟ فرمایا واپس آ رہا. ایک نے کہہ دیا کب آئے گا؟ آپ نے دن بتا دیا کہ فلاں دن سورج غروب ہونے سے پہلے آ جائے. تقدیر کا فیصلہ دیکھیے. قافلہ راستے میں ٹھہر گیا، وہ پابند تو نہیں تھا لفظوں کا، وہ ٹھہر گیا اور سورج غروب ہونے لگ گیا، اور کافر پہاڑ پہ چڑھ کے سورج غروب ہوتا دیکھ رہے ہیں کہ نبی نے سچ کہا ہے یا جھوٹ کہا ہے. امتحان ہے نبی سے ان کی زبان کی صداقت کا. کھڑے ہیں تو کیا ہوا؟ حدیث کیا کہتی ہے کہ قدرت نے آج سورج کو روک دیا کہ غروب نہیں ہونا ہے جب تک قافلہ نہ آ جائے. کیوں نہیں روک لیا؟
کہ سورج تو آتے جاتے رہتے ہیں، کبھی فلاں دن طلوع ہوتا ہے، کبھی فلاں دن، کبھی وقت بدلتے رہتے ہیں، یہ تو مخلوق ہے، ہم نے بنائی ہے، چاند تارے سورج بنایا ہے، چلتے رہتے ہیں۔ اگر نبی کی زبان پہ جھوٹ ثابت ہو گیا تو اس کائنات بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ اس کائنات کا حکمت کیا ہے؟ فرمایا نظام شمس بدل جاتا ہے، سورج کا نظام تو ہم بدل سکتے ہیں، نبی کی زبان پہ جھوٹ نہیں آنے دیتے۔ یہ ہے ایک تمام صداقت کا، ایک ایک صداقت کا اہتمام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میں آپ کو ہر معجزہ دکھا سکتا ہوں۔ لوگوں نے کہا زمین کا آسمان کا؟ فرمایا آسمان کا یا زمین؟ چاند توڑا یا نہیں توڑا؟ سب نے دیکھا۔ کتنی بڑی روایت، وہ سیرت نگار لکھ لکھ کے تھک گئے ہیں ان کا واقعہ۔ تو معلوم ہوا جو زبان سے نکلا قدرت نے کیا۔ بتانا یہ تھا کہ لوگوں یاد رکھو، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہہ دی ہے، اگر وہ نہ ہونی ہوتی تو ہم کہتے، ہم نے جب نہیں کہا ہے تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ ان پر اعتراض کیا۔ مانو، صادق مانو، سچا مانو۔ ابو سفیان جب تجارت کے لیے گئے تھے، بخاری کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خط چلا گیا ہرقل شاہ روم کو، روم کے بادشاہ، بہت بڑا بادشاہ تھا، آدھی دنیا پہ حکومت کر رہا تھا۔ خط چلا گیا کہ میں نبی ہوں، ایمان لاؤ، ایمان لے آؤ، آ جاؤ۔ وہ بڑا پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا، اتنا بڑا بادشاہ ہرقل شاہ روم بیٹھا۔ کہنے لگا یہ کہاں کے رہنے والے جس کا خط ہے؟ لوگوں نے کہا عرب کوئی صحرا کا رہنے والا ہے۔ کہا وہاں سے لوگ آتے ہیں تجارت کرنے کے لیے، قافلے آتے ہیں، چیزیں خریدتے ہیں، کوئی آیا تو بلاؤ، پوچھیں تو کیا ہے۔ اسی دنوں میں ابو سفیان کی صدارت میں مکے کا قافلہ گیا ہوا تھا اسلحہ خریدنے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا۔ وہ تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے کہ اسلحہ خرید کے لانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ حملہ کرنا ہے، اور قدرت نے انہیں امتحان میں ڈال دیا، امتحان کا لے لیا، بلایا گیا۔ ابو سفیان آگے کھڑے تھے، باقی سارا قافلہ پیچھے کھڑا تھا۔ ہرقل نے کہا سچ کہو گے جو میں پوچھوں گا؟ انہوں نے کہا جی سچ کہیں گے۔ کہا تمہارے ہاں کسی نے دعویٰ نبوت کیا ہے؟ کہنے لگے ہاں کیا ہے۔ کہا یہ بتاؤ جس نے دعویٰ نبوت کیا ہے کبھی اس نے جھوٹ بولا؟ یہ سوال تھا، بخاری گواہ ہے۔ کہنے لگے نہیں، یہ ہے سچائی کہ دشمن جو اسلحہ خریدتا پھر رہا ہے وہ بھی جھوٹ کا الزام نہیں لگا سکتا۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں جب ہم لگاتے ہیں تو ہماری حالت کیا ہوتی؟ ارے دشمن بھی نہیں لگا سکا الزام، تو وہ دشمن جو قتل کے ارادے سے گیا ہوا ہے اس کی زبان سے بھی کہا کہ ہاں سچ بولتے ہیں، ہمیشہ سچ بولا۔ کہا کبھی وعدہ کیا ہو، وعدہ توڑا ہو، کوئی عہد کر کے پیمان کر کے توڑا؟ کہنے لگے نہیں، کبھی وعدہ بھی نہیں توڑا۔ قدرت کہہ رہی تھی سچائی دیکھو کہ دشمن کی زبان سے نکل رہی ہے، دشمن کہہ رہا ہے۔ ہرقل کے جملے آخری یہ ہیں، لمبی بات ہے میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ اس نے بڑے سوال کیے کہ خاندان کیسا ہے؟ کہنے کہ ہمارا ہی خاندان ہے، بڑا معزز خاندان ہے۔ کہ سوال کر، کہنے غریب اسے مانتے ہیں یا امیر زیادہ مانتے ہیں؟ کہنے آج تک تو غریب ہی زیادہ مانتے ہیں۔ خود ہی کہہ دیا کہ غریب ہی سارے مسلمان ہو رہے ہیں۔ کہتے چلے گئے۔ ہرقل نے آخر پہ کہا کہ قافلے والوں اور میرے دربار والوں سنو، نبی ہمیشہ سچا ہوتا ہے۔ گواہی دے رہا ہے ہرقل
کہ ہمیشہ سچا ہوتا. انہوں نے کہا اس نے سچ بولا، یہی نبی کی صفت ہوتی. انہوں نے کہا وعدہ کبھی نہیں توڑا، نبی کبھی وعدہ نہیں توڑتا. یہ بات سچی ہے. انہوں نے کہا معزز خاندان کا ہے، تو نبی ہمیشہ معزز خاندان کا فرد ہوتا ہے. عزت خاندان پہ انگلی نہیں رکھی جا سکتی تاریخ میں جس میں نبی آتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ غریب زیادہ مسلمان ہو رہے ہیں. یاد رکھو صداقت کو، نیکی کو ماننے والے زیادہ غریب ہی ہوتے ہیں. یہی لوگ پٹے ہوئے ہوتے ہیں آتے ہیں. کہنے لگا سوچ لو میرے پادریوں، یہ اگر سچ کہہ رہے ہیں تو اس نبی کا قدم میرے تخت پہ بھی آئے گا. میں یہ تخت بھی نہیں بچا سکوں گا. اور تاریخ گواہ ہے کہ ہرقل بازا کیسے گیا. تاریخ میں لمبا چوڑا اس کا قصہ دکھا. تو کہنا مجھے یہ ہے کہ نبی کے بارے میں یہ صداقت کا تصور ذہن میں رکھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات خواہ وہ جاگتے ہوئے کہیں، حتیٰ کہ وہ نیند کی بات بھی بتا دیں تو سچی وہی ہوتی ہے، وہی سچ ہوتا ہے. ان کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا. قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف بھی یہ کرایا انہو کان صدیقا نبیا، بے شک وہ سچے تھے اور نبی تھے. فرمایا کیا تھے؟ انہو کان صدیقا نبیا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا. کہا سوچو ایک بیٹا ہے اور اپنی تبلیغ کی ابتدا اپنے باپ سے کر رہا. جرأت کی انتہا دیکھو. سب سے پہلا مخاطب جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہوا تھا وہ ان کے باپ سے. اذ قال لأبیہ، جب اپنے باپ سے کہا یا ابت، اے میرے باپ، لم تعبد ما لا یسمع، کیوں پوجتے ہو ان بتوں کو جو سنتے نہیں؟ پکارتے کیوں؟ کوئی آدمی دیوار کو تو نہیں پکارتا، کوئی آدمی پتھر کو تو نہیں پکارتا. چیخ لگانے والا بھی چیختا تب ہے جب کوئی سننے والا ہو. جب سننے والا ہی نہ ہو تو پکار کس کی؟ یہ حماقت کیوں کرتے ہو؟ لم تعبد ما لا یسمع، جو سنتا ہی نہیں ہے، ولا یبصر، اور نہ وہ دیکھتا ہے. آنکھیں تم نے بنا دی ہیں، تصویر بھی بنا دی ہے بتوں کی. ہندوؤں کی تصویریں دیکھی ہیں، ایسے معلوم ہوتا جاگتی ہوئی تصویریں. اتنا فن دکھاتے ہیں بڑے بڑے فنکار، اتنے بڑے. محمود غزنوی کہتا جب میں سومناتھ پہ حملہ کرنے گیا تھا تو اس کا سب سے بڑا بت جو تھا وہ ہوا میں لٹکا ہوا تھا، کسی طرح سے بندھا ہوا ہی نہیں. لوگ حیران تھے یہ کیسے، پریشان ہو گئے. نہ اوپر سے بندھا، نہ نیچے پہ سہارا، نہ دائیں سہارا نہ بائیں سہارا، فضا میں لٹکا ہوا. کہا سارے کہنے لگے یہ تو کوئی الہی قوت ہے، یہ تو کوئی طاقتور کی قوت ہے جو لڑکے بغیر ہے. لیکن یاد رکھ لیجئے غزنوی جانتا تھا کہ یہ کیا ہے. غزنوی نے کہا کہ میں ابھی بتاتا ہوں کیوں لٹکا ہوا ہے. ایک طرف کی دیوار کا حکم دیا گرا دو، دیوار گری تو وہ نیچے آ گرا. کہنے لگا یہ مقناطیسی چاروں طرف سے قوت کٹھی کی ہوئی تھی، یہ درمیان میں لٹکا ہوا تھا. یہ طاقت دکھائی ہوئی تھی مقناطیسی. ایک دیوار میں نے توڑی ہے، ایک طرف سے مقناطیس گیا، یہ دھڑام سے نیچے آ گیا. میرے دوستو جسے یقین ہو کہ ایسا نہیں ہو سکتا وہ اس کا سبب ڈھونڈ لیتا ہے. گرایا ہے، آج تک بت شکن کہلایا ہے، بت توڑنے والا
تاریخ میں اس کا نام ہی بت شکن ہے، بت توڑنے کا کام اس نے کیا۔ ہندوؤں نے یہ کچھ کہا تھا کہ تو بادشاہ ہے، دولت کی ہرس ہوتی ہے، پتہ اس لیے کرتے ہیں کہ دولت پہ قبضہ کیا جائے، جتنی دولت چاہتے ہو ہم دے دیں، ڈھیروں دولت سونا ہم دینے کو تیار ہیں، اس بت کو چھوڑ دو۔ کہنے لگا میں تاریخ میں بت فروش نہیں بنوں گا، بت شکن بنوں گا۔ یہ کمال دکھایا، توڑ کے دکھا دیا۔ نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خام ہے زلف آئی، اقبال چیخ اٹھا کہ نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ آج تو ہماری حالت یہ ہے کہ نہ غزنوی کی تڑپ ہے، نہ زلف ایاز کا بل ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں رہا۔ یہ کیفیت تھی، یہ طاقت تھی، کیوں کہ انہوں نے اپنے رب کو قبول کر لیا تھا۔ فرمایا کیوں پوچھتے ہو جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور آپ کو کوئی فائدہ بھی نہیں دیتے، کوئی بے نیازی بھی نہیں آتی، کوئی دولت کوئی چیز آپ کو پہنچاتے نہیں ہے۔ یا ابت انی قد جانی من العلم، فرمایا اے میرے والد میں وہ علم لے کے آیا ہوں ما لم یاتی کا، جو تیرے پاس نہیں آیا ہے۔ یہ ہے نبی کا دعویٰ کہ میں وہ علم رکھتا ہوں جو تم نہیں رکھتے، میرے پاس وہ علم ہے جو معلوم ہوا نبوت صداقت سے شروع ہوتی ہے اور علم کو اتمام کے طور پہ پیش کرتی ہے کہ میرا علم سب سے زیادہ ہے۔ اس لیے امام غزالی نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے ہوئے نہیں تھے، لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ وہ ان پڑھ تھے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ علمک ما لم تکن تعلم، کیونکہ رب نے کہہ دیا تھا کہ اے نبی جو آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو سکھا دیا، جو آپ نہیں جانتے تھے وہ ہم نے سکھا دیا کہ وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، آپ پر تو اللہ کا فضل ہی بہت ہے۔ قرآن کہتا ہے علم سکھا کے فضل کا ذکر کیا۔ ارے دوستو ذرا غور کرو، قرآن نے علم کا ذکر کیا اور بعد میں فضل کا ذکر کیا۔ معلوم ہوتا ہے قدرت کے نزدیک کسی پر سب سے بڑا فضل یہ ہوتا ہے کہ اسے علم مل جائے۔ علم کی دولت بہت بڑی دولت ہے، اور یہ سب سے بڑی دولت ہے جسے نصیب ہو جائے، اور نبی کو یہی دے کے بیچی جاتی ہے۔ وہ دنیا کا علم بھی جانتا ہے، آخرت کا علم بھی جانتا ہے۔ ارے وہ جانتا ہے جو کائنات ساری ڈھونڈے تو نہیں ملتا ہے، وہ تو اپنے رب کو پہچانتا ہے، وہ تو اپنے رب کو جانتا ہے۔ اس لیے دعا یہ کیا کیجیے کہ اللہ علم کی دولت دے، اور جنہیں نہیں ملی ہے وہ اس کا کفارہ یہ ادا کریں کہ اپنی اولاد کو علم کی دولت دیں، کفارہ یہ ادا کریں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا نعرے تو ہم بڑے لگاتے ہیں، یا علی کے نعرے بھی بہت ہوتے ہیں، کبھی پوچھا تو ہے کہ وہ کہتے کیا؟ اللہ اللہ، شاعر تھے عربی کو، عربی میں شعر بھی کہتے تھے، پورا دیوان موجود ہے ان کا، ایران نے بھی چھاپا، حیدرآباد دکن نے بھی چھاپا، پڑھیے گا کہ کس طرح شعر کہتے تھے، کیسے کہتے تھے۔ اس میں ایک شعر کہا، اپنے دیوان میں کہتے ہیں ردینا قسمت الجبار فینا، لوگوں ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں، جو بھی اللہ نے ہمارے درمیان تقسیم کی ہے ہم راضی ہیں، جو دیا ہے رب نے اس پہ راضی ہیں۔ ردینا، ہم راضی ہیں، قسمت الجبار، جبار اللہ کی کہ تقسیم پر راضی ہیں جو ہمارے درمیان اس نے کر دی ہے۔ اور کیا کی ہے؟ لنا علم وللجہال معلوم، اللہ نے ہمیں علم دے دیا ہے اور جاہلوں کو مال دے دیا۔ فرمایا ہمیں علم دیا ہے، لوگ کہتے ہیں حضرت علی کے پاس پیسے نہیں تھے،
فرمایا دولت تو دیکھو کتنی تھی، ارے یہ دولت سب سے بڑی دولت تو میرے پاس تھی، نہ صحیح کرائے کے مکان پہ رہتا تھا، یہ بھی مجھے تسلیم ہے، مکان بھی اپنا نہ صحیح، سب کچھ نہ صحیح، شادی بھی کی تھی تو 10 سیر جو کی روٹیاں پکائی تھی ولیمے میں، 10 سیر روٹیاں تھی جو کی، جو جس سے ولیمہ ہوا، وہاں نہیں تھا کچھ بھی میرے پاس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا تھا کہ علی بیٹی دینا چاہتا ہوں، تمہارے پاس کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ یہ تھی جو کیفیت، فرماتے ہیں لنا علم وللجحال مال، ہمیں اللہ نے علم دیا ہے، تقسیم یہ کی ہے کہ علم ہمیں دے دیا ہے، جاہلوں کو مال دے دیا۔ فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ، لوگوں گواہ رہنا مال جلدی ہی ختم ہو جائے گا، مال آج آیا تو کل نہیں ہوگا۔ بڑے بڑے شاہوکاروں کے بیٹے مانگتے پھرنے، مغلیہ سلطنت کو پڑھیے، میں نے کئی دفعہ ذکر کیا، دنیا کی سب سے بڑی طاقتور حکومت تھی، آج تک دنیا میں اتنی طاقتور حکومت نہیں بنی جو مغلیہ کی۔ مغل اعظم کا نام ہمارے ہاں ہی نہیں پورے یورپ میں بھی عزت و احترام کا نام ہے، بہت بڑی طاقت کی حکومت تھی، دنیا ان کے پاس تھی، زبان سے نکلا ہوا لفظ قانون بنتا تھا۔ لیکن کیا ہوا کہ جب زوال آیا تو مغل شہزادیاں جو محلات میں کھیلتی تھی وہ پرانے برقعے پہن پر کر دروازوں پہ کھڑی ہاتھ پھیلا دیتی تھی کہ کھانے کو کچھ دے دو۔ پڑھیے خواجہ حسن نظامی، خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ کے گدی نشین خواجہ حسن نظامی کی کتاب بیگمات کے آنسو، کہ بیگمات کیسے روئی تھی، کس طرح ان پر زوال آیا تھا۔ تو دنیا تو زوال میں ہے، فرمایا فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ، مال نے تو قریب جلد ہی فنا ہو جانا ہے۔ وَإِنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لَا يَزَالُ، علم نے باقی رہنا ہے، اسے زوال نہیں آتا، اسے باقی رہنا ہے۔ قبر میں دولت نہیں جائے گی، علم جائے گا، وہاں تمہارا علم بولے گا۔ باجی بستامی علیہ الرحمہ کے بارے میں ان کے مرید نے لکھا، بہت بڑا نام ہے باجی بستامی صوفیہ میں، حضرت داتا گنج بخش جن کے سامنے سر جھکاتے ہیں وہ باجی بستامی۔ ان کی کتاب کشف الموجوب پڑھیے، جب کوئی واقعہ نکلنا ہوتا ہے تو باجی بستامی کا حوالہ دیتے ہیں، قدم قدم پہ ان کا حوالہ دیتے ہیں اور اپنی بات کی دلیل ان کے قول سے پکڑتے ہیں۔ بہت بڑی نفس گم کردہ بھی آئے جنید و بائی۔ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ میرے رسول کی شان دیکھو کہ یہ کتنی بڑی شان ہے کہ نفس گم کردہ میں آئے جنید و بایزیدی جا، کہ اس دربار پہ آ کے باجدید کا بھی دم اکھڑ جاتا ہے اور جنید بغدادی بھی لڑکھڑا جاتا ہے۔ شان یہ ہے، ادب گاہی زیر آسماں از عرش نازک تر، ادب کرو اس دربار کا کہ یہ عرش سے بھی نازک دربار ہے۔ اقبال کہتا ہے از عرش نازک تر، عرش سے بھی نازک دربار ہے، اس کا ادب کرو۔ یہاں تو باجد بسامی بھی سانس کھینچ کے نہیں آتا، رکے رکے سانس لے کے آتے ہیں۔ تو باجد بسامی کتنی بڑی شان ہے، میں ان کا تو ذکر نہیں کر سکتا، یہ بڑی بات، لیکن وہ بھی اس دربار میں جھکے جھکے محبت کے ساتھ ایک پیار کے ساتھ آتے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ ادب کی انتہا ان کے ہاں دیکھی ہے، میں نے ان کے حالات پڑھے ہیں باجی بستامی علیہ الرحمہ کے، ایک سراپا ادب وجود ہے، سراپا ادب وجود ہے۔ تو میرے دوستو یہ لوگ تھے جو قدر و قیمت جانتے تھے، یہ جو جن کے ہاں قدر تھی کہ یہ کیا وجود ہیں اور کس طرح ان کے ہاں جانا ہے۔ ننگے پاؤں جاتے تھے، مدینہ منورہ آتا تھا تو پاؤں سے جوتی اتارتے تھے،
آنکھیں اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے، کسی سے بات نہیں کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہا جن سے کرنے آئے ہیں وہ سنتے ہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یہ کیفیت ہوتی ہے زندگی کی۔ تو گزارش یہ کر رہا تھا کہ حقیقت یہ ہے کہ زندگی کی بہت ساری قوت جو ہے وہ اس میں ہے۔ آج بھی قوت ہوتی ہے علم کی دولت سے کہ حاصل کرو علم کی دولت۔ ابھی تعالیٰ فرمایا من المہد الی اللحد، پنگوڑے سے جس میں ماں نے ڈال کے جھولا دیا تھا وہاں سے علم شروع کرو اور لحد میں جانے تک علم حاصل کرو، لحد میں جانے تک علم حاصل کرو۔ زندگی پوری کی پوری گزارو، ایک لمحہ بھی زندگی کا علم کے حصول سے خالی نہ رہے۔ لوگ کہتے ہیں جی ہم بڑے ہو گئے ہیں اب پڑھ نہیں سکتے۔ میرے دوستو، علم کے لیے نہ سال شرط ہے نہ کوئی مہینہ شرط ہے۔ یہ تو صحابہ کرام تو بوڑھے ہو کے دربار میں آئے، بوڑھے بوڑھے پکڑ کے لائے تھے، کئیوں کو تو چل کے بھی نہیں آتے۔ تو دربار میں آنے کے لیے، دربار میں علم میں حاصل ہونے کے لیے کوئی عمر کی شرط نہیں ہے۔ یاد رکھ لیجئے یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ تو میں گزارش کر رہا تھا، کہنے لگے اے میرے والد محترم، مجھے اللہ نے وہ علم دیا ہے جو آپ کو نہیں ملا ہے۔ نبی یہی دعویٰ لے کے آتے ہیں دنیا میں کہ جو کچھ وہ جانتے ہیں قوم نہیں جانتی، اس لیے وہ سمجھانے آئے، اس لیے وہ قوم کو بتانے آئے ہیں۔ اور میرا ایمان ہے، یقین رکھ لیجئے کہ پوری علم کی کتابیں دیکھ کر یقین ہو گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی معاملے میں بھی علم کسی سے کم نہیں ہے، کسی معاملے۔ تو کہتے دنیا کی باتیں نہیں جانتے تھے۔ میرے دوستو، دنیا کہاں سے لینی ہے؟ شیطان سے لینی ہے۔ دنیا بھی انہی سے لینی ہے، دنیا بھی انہی سے۔ بنا آتے نا پھر دنیا حسنہ، انہوں نے کہا تھا کہ دعا مانگو کہ اے اللہ مجھے دنیا میں حسنات دے دے۔ تو حسنات کہاں سے ملے گی؟ در رسالت سے ہی تو ملے گی۔ جو وہاں سے ملتا ہے وہی دولت ہوتی ہے، جو ان کو چھوڑ کے ملتا ہے وہ تو دولت نہیں ہوتی، ذلت ہوتی ہے، وہ ذلت بنتی ہے۔ دولت وہی ہے جو ان کے قدموں سے حاصل ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ کو نصیحت کر رہے ہیں تو یہ شرط لگا رہے ہیں کہ اے میرے والد، جانی من العلم، میرے پاس علم آیا ہے، میں نے جان لیا ہے کائنات کو، ما لم یاتک کا، جو آپ کے پاس نہیں آیا تھا، اس لیے آپ بھٹک گئے تھے، اس لیے آپ دوسروں کی عبادت کر رہے تھے۔ فاتبعنی، میرا پیچھا کیجیے۔ بڑے آپ ہیں، باپ کے مرتبے پر ہیں، لیکن پیروی آپ کو میری کرنی ہے۔ سوچ لیجئے کیا جملہ کہہ دیا کہ میرے پاس علم ہے آپ کے پاس نہیں ہے، اس لیے اب چلنا ہے تو میرے پیچھے چلنا ہے۔ معلوم ہو گیا کہ ہر انسان پر لازم ہے کہ جو ان سے بہتر علم رکھتا ہے اس کے پیچھے چلنے کی کوشش کرے، بہتر علم کی طرف چلنے کی کوشش کرے۔ فاتبعنی اہدک کا صراطا سویا، میں آپ کو سیدھے راستے کی ہدایت دے دوں گا۔ دعویٰ کر دیا کہ میرے پیچھے چلو، میں سیدھا راستہ دکھا دوں گا۔ مجھے خبر ہے سیدھا راستہ کہاں جاتا ہے، میں جانتا ہوں راستے کی منزلیں کیا ہیں، میرے پیچھے آؤ تاکہ میں منزل دکھاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمایا تھا ایاکم والصدق، فرمایا لوگوں تمہیں میں حکم دیتا ہوں سچ بولا کرو۔ فإن الصدق یہدی الی البر، کیونکہ سچ بولنے سے ہی نیکی آتی ہے۔ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور جب نیکی آ جائے تو وہ جنت میں لے جاتی ہے۔ فرمایا سچ نیکی پر لے جاتا ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے۔
ایاکم والکذب، خبردار تمہیں میں تنبیہ کر رہا ہوں کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ یہ بات کھل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ایاکم والکذب، خبردار جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ مومن جھوٹا نہیں ہوتا، مومن سچا ہوتا ہے۔ وہ تو تختہ دار پہ بھی چڑھ جائے تو سچ بولتا ہے، سچ اس کی پہچان ہوتا ہے۔ فرمایا مجھے علم ملا ہے رب کی طرف، اب میں اگر آپ کو نہ سمجھاؤں تو اپنے علم کی نفی کر رہا ہوں۔ مجھے رب نے علم دیا، آپ کو نہیں دیا ہے، اور قانون یہ ہے کہ جس کے پاس علم ہے اس کے پیچھے چلو۔ دیکھا صراطا سویا، اور میں یقین دلاتا ہوں کہ سچ سیدھا راستہ کی ہدایت دے دوں گا۔ کتنا یقین ہے کہ میں سیدھے راستے پر، اس قدر یقین ہے کہ میں سیدھے راستے پر ہوں کہ میں آپ کو ہدایت دے دوں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان شیطان کی پیروی کی عبادت نہ کرو۔ شک ہی نہیں کیا کہ شاید آپ شیطان، سیدھا ہی کہہ دیا کہ جو آپ کر رہے ہیں یہ شیطان کی پیروی ہے۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان اپنے رب کا نافرمان ہے، رب کا نافرمان ہے، اور رب کے بندے ہو کر شیطان کی پیروی کرو گے تو نافرمان کی پیروی ہے، نافرمانی آئے گی۔ اس لیے آؤ اپنے رب کی طرف۔ شیطان یہ نہیں کہا کہ کوئی آدمی نہیں کہتا میں شیطان پوجتا ہوں، شیطانی عمل کرتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے شیطان کو پوجنا کہا، اس کو پوجنا کہا ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب، اے میرے رب میں ڈرتا ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ جو بڑا رحم کرنے والا ہے اس کا عذاب نہ آ جائے۔ مجھے تو خوف یہ ہے کہ آپ سے پیار ہے، آپ میرے بڑے ہیں، اس لیے مجھے ڈر ہے کہ کہیں عذاب میں نہ چلے جائیں۔ وہ بخشنے والا تو رحمان ہے، رحمتیں ہی کرتا ہے، لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ آپ کا عمل اس طرح ہو جائے گا کہ رحمان کی طرف سے بھی رحمت نہیں آئے گی، عذاب آئے گا، اس کی طرف سے بھی عذاب آئے گا۔ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا، اور پھر آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں گے۔ کتنا کھل کے کہہ رہے ہیں، کوئی حجاب نہیں ہے، ایک کھلی بات کہہ رہے ہیں۔ قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ، باپ سنتا رہا اور آخر کہنے لگا اے ابراہیم تو میرے بتوں سے نفرت دلا رہا ہے، تو مجھے بتوں کی عبادت سے روک رہا ہے۔ لَإِن لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، یاد رکھو اگر تو ایسی باتوں سے باز نہ آیا تو میں تمہیں پتھر مار مار کے مار دوں گا۔ یہ باپ کا جملہ، مجھے چھوڑ جا، تو مجھے چھوڑ کے چلے جا، میں تمہیں پتھر ماروں گا۔ کفر اتنا شدید ہے کہ بیٹا پیار سے سمجھا رہا ہے لیکن باپ سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ قال سلام علیک، سب کچھ سمجھا لیا، باپ نہیں سمجھا تو کہا اچھا اللہ کا سلام ہو، ہم جا رہے ہیں۔ سلام علیک ساستغفرک ربی، یہ وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ اپنے رب سے آپ کی مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا کہ یا اللہ انہیں ہدایت دے، ان کی ہدایت کی دعا کرتا رہوں گا۔ انہ کان بی حفیہ، کیونکہ میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے، بڑا ہی مہربان ہے، میرا بڑا محافظ ہے وہ، میں اس سے تمہاری مغفرت کی دعائیں کرتا رہوں گا، لیکن اب چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فَاعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ،
میں آپ کو چھوڑ دوں گا اور جو آپ پوچھتے ہیں ان بتوں کو بھی چھوڑ دوں گا۔ اب آپ کے ساتھ رہنا میرا مشکل ہو گیا ہے۔ وَدَعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ اب میں اپنے رب سے دعا مانگوں گا کہ اے اللہ میں نے تو ہمت کر لی ہے، اب بخشنا تیرا کام ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ رب مجھے اپنی رحمتوں سے محروم نہیں کرے گا، مجھے اپنی رحمتوں سے محروم نہیں کرے گا۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ۔ رب کہتا ہے جب وہ چھوڑ کے چلے گئے تو ہم نے انہیں مایوس نہیں کیا، ہم نے اسحاق بیٹا دے دیا اور اس کے بعد یعقوب پوتا بھی دے دیا۔ قدرت کا انعام ہم نے یہ کیا کہ بیٹے کی خوشخبری دیتے تھے، ہم نے پوتے کی بھی دے دی کہ نسل چلے گی، گھبرائے نہیں، اگر خاندان چھوڑا ہے تو نسل آگے چلے گی۔ یہ پوری بنی اسرائیل حضرت یعقوب کی اولاد، فرمایا دیں گے آپ کو وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ جن جن کا ہم نام لے رہے ہیں سب کو نبی بنائے گے۔ حضرت اسحاق بھی نبی، حضرت یعقوب بھی نبی، فرمایا نبی بنائیں گے۔ انعام دیا، بتا دیا کہ میری خاطر گھر بار چھوڑنے والوں، اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والوں، حتیٰ کہ اپنے باپ سے علیحدہ ہو جانے والوں مایوس نہ ہو، سب سے علیحدہ ہو سکتے ہو، رب تمہارے ساتھ ہے، وہ برکتیں دے گا، پوری دنیا میں نسل چلے گی، اور یہ نسل آج تک چل رہی ہے۔ آج تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فرمایا تھا میرے دادا ہیں، میرے باپ ہیں۔ اپنی دادی کا ذکر کیا تو کس پیار سے ذکر کیا، صفا و مروہ دوڑتا ہر مومن اسی دادی کو یاد کرتا، اسی دادی کا ذکر آتا ہے کہ دوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بڑے دوستو یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان انبیاء کرام کی سعادت مندانہ زندگی سے فیض یاب ہونے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑے بزرگ تھے، ان کا مہینہ آ رہا ہے، میں نے اس لیے بات شروع کی ہے، انشاءاللہ چند جمعے انہی کے بارے میں ذکر ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت سے واقعات قرآن نے بیان کیے ہیں، اور یہ بات یہ ذہن میں رکھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر جہاں بھی کیا ہے آخر پہ محبت اور پیاس کا ذکر کیا ہے، بہت تو بہت پیار سے محبت سے ان کا ذکر کیا ہے۔ ہمیں بھی انبیاء کرام کی جب زندگی کا ذکر کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے ان کے حالات۔ مجھے ایک صاحب نے کہا تھا کہ انبیاء کے واقعات بھی بیان ہونے چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو ہوا، انشاءاللہ کوشش کریں گے دوسرے انبیاء کرام کے واقعات بھی بیان کر ہو جائیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ انبیاء نے کیسے زندگی گزاری ہے اور ہمیں کیسے گزارنی ہے۔ ابھی آپ نے خبر سنی ہوگی کہ میاں جمیل احمد صاحب شرپوری اللہ کو پیارے ہو گئے۔ شرپور شریف کی گدی کے وارث تھے میاں شیر محمد شرپوری علیہ الرحمہ، بڑا نام ہے اس دور میں کا، بڑی گدیاں ہیں ان کے منصوب، شریعت کے بہت بڑے عالم، اپنی زندگی میں کبھی پیر نہیں کہلائے تھے، مولوی شیر محمد ہی کہتے تھے، مولانا شیر محمد کے نام سے ہی جانے گئے، شریعت پر ہی عمل کرتے چلے گئے، ہر لمحہ شریعت پر عمل رہا۔ یہ ان کے بھائی کے ساتھ زیادہ تھے، کیونکہ ان کی اپنی صرف ایک بیٹی تھی، میاں صاحب کی بیٹا نہیں تھا، تو بھائی گدی نشین ہوئے تھے اور یہ ان کے ساتھ زیادہ تھے۔ بہت عرصہ گدی نشین رہے، تقریباً 50 سال کے قریب
گدی نشینی ہے، ضعیف ہو گئے تھے بہت۔ آخری عمر میں لاہور سلم آباد میں میں ایک تقریر کرنے گیا تو وہاں وہ صدارت کے لیے تقریر لائے تھے، تو پکڑ کے لائے تو بٹھایا تو بہت ضعیف ہوا۔ جب میں نے انہیں جوانی میں بھی دیکھا تھا کیونکہ وہ توبہ میں آیا کرتے تھے، لیکن اس وقت دیکھ کے مجھے مایوسی ہوئی کہ عرض دل عمر آ گئی ہے، عمر آخر پہ پہنچ گئی ہے۔ بڑی محبت سے آئے، تقریر میں بیٹھے رہے، دعا مانگی اور چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے۔ اصل دعا یہ ہے کہ یہ گدیوں کی شرافت، عزت اور حرمت برقرار رہے۔ بدقسمتی یہ ہو گئی ہے کہ جو جا رہا ہے اس کا بدل نہیں آ رہا، گدیاں ویران ہوتے چلی جا رہی ہیں۔ علامہ اقبال نے تو رو کے کہا تھا کہ 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند، کہتا 300 سال ہو گئے ہیں ہندوستان کی یہ درگاہیں بند ہو گئی ہیں۔ وہ مجدد صاحب کو آخری سمجھتا تھا، مجدد صاحب کے بعد وہ کہتا مجھے تو نظر نہیں آ رہا۔ اتنی مایوسی کا اس نے اظہار کیا تھا۔ یہ کہنا پیر میر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ کو خط لکھائے علامہ اقبال نے اپنی زندگی میں کہ یہ اس مسئلے کا اختلاف ہو گیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، وحدت الوجود کا مسئلہ تھا تو میں الجھ گیا ہوں کچھ، لیکن میں نے تمام گدی نشینوں پر جو وحدت الوجود کی بنیاد پہ زندہ ہیں ان کا طرف دیکھا ہے تو کوئی بھی مجھے اس قابل نظر نہیں آیا کہ میری اس الجھن کو دور کرے۔ میں صرف آپ کو سمجھتا ہوں کہ آپ میری مشکل کشائی کر سکتے ہیں۔ اقبال کا خط ہے۔ معلوم ہوا کہ حالات کتنے نازک ہو گئے ہیں، آج بہت مشکل ہو گئی ہے، حالات بہت نازک ہو گئے ہیں۔ جو بزرگ زندہ ہیں غنیمت ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بعد بھی ایسی کیفیات پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ امت پہ خوش ہوتا ہے، یہی قانون ہے قدرت کا کہ جس قوم پہ پروردگار خوش ہوتا ہے اچھے انسان پیدا کر دیتا ہے، اور جس سے ناراض ہوتا ہے اچھے انسان اٹھا دیتا ہے۔ دعا کرنی ہے بعد میں کہ اللہ انہیں جوار رحمت میں جگہ دے، ان کا آستانہ آباد رہے۔ اولاد ہے ان کی ماشاءاللہ، کچھ پڑھے لکھے بھی ہیں، ایک دوست کو میں جانتا ہوں جو پڑھے لکھے بھی ہیں۔ اللہ کرے یہ نقش بندیہ گدی ہے یہ برقرار رہے اور اس پر شریعت کا پیرا جاری رہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اللہ خیر برکت نازل فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا